کے مدارس، علماء، مولوی، اس کے خلاف ہر جگہ ایک ہی پروپیگنڈاز ہیں جو بول رہے ہیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ اقامت دین کا کام یہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ ڈسیبل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہت میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو، لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، اب کرنٹ ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، 1857 کی جنگ غدر میں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں نے لیڈ کیا، ابھی ہمارے پاس ریسنٹ افغانستان میں بھی ہیں، تو وہی مدارس کے بچے جنہوں نے جیسے بھی آپ ان کے اقدامات سے بھلے مخالفت کریں لیکن کر تو وہی لوگ رہے ہیں، اس سے بہتر نہیں تھا یہ لوگ انہی کو شامل کریں، اگر ان کو اسلام سے سنسیئر ہیں تو انہی کو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ اور اب تو مدارس بھی بہت ریفارم ہے، جامعہ رشیدیہ میں بھی ہو کے آیا ہوں، آپ جو ہے کیسر بھائی بھی ہو کے آئے ہیں، کافی کچھ وہاں پہ جتنی ایڈوانس ان کی لیبز ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن ان کو کرنے کے بجائے ان کے اوپر ہر وقت الزام ہر وقت وہ کہ مولوی کے خلاف جو کسٹوڈین اتنے سالوں سے اسی کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف سازش نہیں ہے کہیں؟ پلیز رہنے بھائی فرمائیے گا۔ جی قیصر بھائی۔ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ٹیک ٹیم کے ساتھ بیزی ہو گیا تھا دوسرے اینڈ پہ۔ سر مجھے بہت معذرت کے ساتھ سمری بتا دیں گے بات کی۔ فیصل بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ریفارمرز کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو اقامت دین کر نہیں سکتے چونکہ تو ابھی پچھلی صدیوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ اقامت دین جن لوگوں نے کی ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا پھر پاکستان میں، لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، ماڈرنائز کر، انہوں نے ریفارم کا لفظ استعمال کیا، وہ اپنا ریفارم کر رہے ہیں اور جامعۃ الرشید کی لیبز وغیرہ کو انہوں نے حوالہ دیا۔ تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ماڈرنسٹ ہیں، جو ریفارم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس علماء کے طبقے یا روایت پسند طبقے کے ساتھ ہی ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ میں سمجھتا ہوں فیصل صاحب آپ نے ساحل ادیم کی طرف اشارہ تو نہیں کیا؟ جی ان کی طرف بھی کہہ رہا ہے، اور کیسر بھائی کے ایک عزیز دوست جو انجینئر صاحب ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ جی عزیز دوست، میں سمجھتا ہوں کہ فیصل بھائی پر اس سے بڑا آج تک الزام نہیں لگا۔ جی نہیں، یہ کیسز بھی علیحدہ ہے نا۔ دیکھیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ایکچولی اقامت دین کے پرپوننٹ نہیں ہیں، یہ بات سمجھ اپوننٹ ہے وہ تو جی وہ بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین جی صرف آئرن ڈوم، سوری جی جی وہ اقامت آئرن ڈوم کے انہوں نے آئرن ڈوم کو بلیسنگ کہہ دیا ہے ابھی نئی جی ویڈیو جی 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 مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے، تو وہ اقامت آئرن ڈوم فرما رہے ہیں۔ جی اس پہ آپ مجھے کل تک کا ٹائم دیجیے، انشاءاللہ ایک میری ویڈیو آ رہی ہے، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آ جائے گی، کہ یہ صاحب جو ہیں یہ رینڈ کارپوریشن کے جو 4 ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح کی سپورٹ کرنی ہے، یہ اس ڈسکرپشن میں آتے ہیں۔ یہ سیکولرز کی ایجنسی ہے جو جیلوں میں کھلی ہوئی ہے، میں پگڑی داڑھی سے متاثر نہیں ہوں۔ بالکل جہاں تک تعلق ہے، میں ایک چیز یہاں پر چونکہ بات آ رہی ہے، میں انجینئر کے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا آئرن ڈوم اسرائیل کا واقعی وہاں کے مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے؟ یعنی اتنا زیادہ آپ گر گئے ہیں کہ یہودیوں کے ہتھیار کو آپ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کو میرے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اگر اس لیول پر وہ پہنچ گیا کہ وہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی وہ کر رہا ہے تعریف یوز کرنا، مطلب لفظ بلیسنگ یوز کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ جی صحیح، میں دوبارہ ایک دفعہ ویریفائی کروں گا، میں نے بس ایسے ہی چلتے پھرتے ہی سنا ہے، اور شاید اسی ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں وہ جو یہ سیکیورٹی کاؤنسلز کی 5 پرماننٹ طاقتیں ہیں، ان کو اس دور کے 5 دن پاک بھی کہتے ہیں۔ یار اب یہ تو مطلب کہ خدا کا خوف کرو نا، کہ مطلب اب کیا ان کے جو قاتل استعمال کریں ہستیوں کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں پراپر رپلائی دوبارہ سے کیجیے گا، معذرت آپ کو ٹوک دیا میں نے دوسری بار، مگر آپ پراپر شروع کیجیے گا۔ میں صرف یہاں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ میں تو تبصرہ نہیں، وہ آپ نے جو کر دیا میرے خیال سے آپ نے جب اگلوں کو دے دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ پوچھو کہ ہمارے پاس کہنے کو رہا کیا ہے، باقی کہ سولوشن اینڈ ہے یا پرابلم اینڈ ہے، یا آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں صرف یہاں ایک طرف توجہ حضرت ضرور دلانا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایران نے جب آواز اٹھائی تھی اور ایران نے سپورٹ کی تھی حزب اللہ کی، تو اس وقت ویڈیو آتی ہے ہاتھ اٹھا کر
جی تمام اسلامی ملکوں کے اندر سے ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے جرت کی ہے اور سامنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت مقصد تھا عربوں کو چڑھانا، اس لیے اس وقت ایران کو اون کرنا بڑا ضروری تھا۔ اب جب پوری دنیا، اب چیک کریں ذرا کہ کس طرح افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کس سے زیادہ کیا بولوں، کہ جب ساری مسلمان دنیا ایک پیج پر اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا کوئی پرسنل کنسرن تھا جو بھی تھا، مگر ایک ڈائیورژن پیدا ہوئی ہے وار اسٹریٹجی کے طور پر، وہاں یہ الگ تھلگ کھڑے ہو کر اب ایران کو جو ہے نا وہ تختہ مشق بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی جمعیت ہے وہاں تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ بات نہیں ہے، اگر فرقہ پرستی بری ہے اور بری ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے، تو کیا یہ تفریق نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک پیج پر ہے اور آپ اب یہاں تفریق کر رہے ہیں؟ تو یہ تو مسلک سے زیادہ بری تفریق ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا تفریق ہوگی؟ کیا آپ کفار کے ساتھ ہو گئے؟ اب تو پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے چلا گیا۔ یہ میں کل کیسر بھائی کی جب سپیس تھی میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ زبردستی ایک چھوٹے سے چینل پہ گنے چنے مطلب اچھے سے جا کے آپ اس ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں جو کہ اینٹی علماء اور اینٹی اسلام اس پورٹرے کو کیا جا رہا ہے کہ مطلب اس کے نیچے آپ کمنٹ کرتے ہیں ویری ریشنل ویری دس۔ اچھا میں آئی نو کہ ہم نے قیصر بھائی کو بہت انٹرپٹ کر دیا اور سوال کیا تھا فیصل صاحب نے کچھ اور، لیکن چونکہ انجینئر کی بات ہو گئی ہے اور کچھ لوگ کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ وہ جو ان کا ہتھیار ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ویڈیو کا وہ حصہ ہے نا آئرن ڈوم کے اوپر جہاں بات کی ہے، اگر وہ اطہر صاحب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو چلا دیں، صرف اتنا حصہ وہ ہے آپ کے پاس؟ میں پی سی کے ساتھ نہیں ہوں، آتی بھائی کو میں چلا دیتا ہوں حضرت، میں چلا دیتا ہوں جی عامر بھائی، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، لوگ سن لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ میں وہی کہہ رہا تھا جب تک عامر بھائی اس کو چلاتے ہیں کہ میں حیران ہوں، اب یہ تو پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ وہی کر رہے ہو کہ دشمن کا دشمن میرا دوست، اگر کوئی بھی علماء کے اگینسٹ کھڑا ہے چاہے وہ کیسی بھی بات کرتا ہے آپ اس کو نیچے جا کے ریشنل کہہ دو گے۔ میں مطلب یہاں تک کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو ریشنلٹی ہوتی کیا اس کا اصلی مطلب پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے غیرتی کی مثال کسی نے پیش نہیں کی ہوگی۔ یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے کہ آپ کو 30-35 ہزار 40 ہزار بچے اور عورتیں معصوم لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جو ان کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں ان کے ہتھیاروں کو آپ باعث برکت اور رحمت بتا رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جی۔ اچھا یہ اتنے عامر بھائی وہ ویڈیو چلائیں، آڈیو چلائیں۔ جی میں چلا دیتا ہوں۔ جی یہ تھوڑی سی افراتفری مچی تھی اور بس۔ ہاں تو آپ چلے یروشلم میں ہیں تو آپ کی یروشلم میں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے جو مسلمان بھولے بھائی ہیں جو بیچارے خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں آتے، ان کو بتائیں کہ یروشلم میں اسرائیل نے جو آئرن ڈوم سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کی ہے ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا۔ جی بالکل ایسا۔ اور جو یہاں پہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں تاکہ آپ کی زبان ان کو سمجھ آ جائے۔ بالکل ایسا۔ مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا، وہ منیب خابر کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں۔ بالکل ایسی بات ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں۔ باقی آئرن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ جی جی آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جب آنا ہی یہاں تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے، تو اس کا مطلب حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ ادھر اوپر۔ اچھا مفتی صاحب میں ایک میں نے دیکھی ہے وہ جو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ماننے والوں نے جو وہ بزائل چلا کے اس کی حفاظت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے، لائیو دیکھی ہے۔ جی
اب دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ، یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہودی نواز ہیں، آپ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نا، خدا نہ خواستہ ایک مسلمان آئرن ڈوم کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے لیے کہ دعا ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈوم ہو، خدا نہ خواستہ کا مطلب تو یہ ہوا نا، یہ تو دعا ہے۔ مفتی صاحب یہ جو ورڈ ہے، سوری میں آپ کو بس انٹرپٹ کر، سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ورڈنگ یوز کی نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی آئرن ڈوم نے بچایا، لٹرلی جس وقت یہ اٹیک ہوا، جو اسرائیل کا سب سے بڑا پروپیگنڈسٹ ہے ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، نفتال اس کا نام ہے، کیسر بھائی کو پتا ہوگا، اس نے سیم یہ ورڈنگ یوز کی تھی، سیم یہ بات یوز کی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمان نہ بچتے، آئرن ڈوم نے فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا ہے۔ اب کوئی یہ پوچھے بھائی وہ 40,000 کا کیا ہوا جن کو شہید کیا ہے، ان کو آئرن ڈوم نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر آئرن ڈوم آپ کا اتنا مقدس وہ ہے، ہتھیار ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے، بہت ہی یعنی ڈسگسٹنگ اسٹیٹمنٹ، یعنی اس کو آپ کسی بھی طریقے سے مطلب کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو نفرت سی ہونے لگتی ہے کہنے والے سے۔ مجھے بالکل ایسا ہوا اس کو سن کے کہ ایسے کرائسس میں امت جو ہے ہر ایک آدمی کسی بھی فرقے کا ہو وہ ایک پیج پر ہے، اور یہ آدمی دیکھو کہاں کھڑا ہے۔ جی قیصر بھائی، اس کے پیچھے ساتھ یہ دیکھیں مفتی صاحب کہ اگر کوئی حقیقت ہو نا اس طرح کی کہ ایران نے آنکھیں بند کر کے ڈرونز پھینک دیے اور وہ جہاں مرضی جا کے گرے تو چلو شکر ہے جی ان کا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں بچایا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ جو صہیونی ہے یہ دیوار گریا کے پاس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگا کرتے تھے کہ اس دفعہ وہ نہیں آئرن ڈوم نے بچا دیا۔ جس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو شاہد 136 ڈرونز انہوں نے بھیجے تھے یہ لوئٹرنگ میونیشن ہے۔ جو لوئٹرنگ میونیشن ہوتا ہے یہ ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے، اور اتنا ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ جب تک ٹارگٹ ملتا نہیں ہے یہ شوٹ بھی نہیں کرتا۔ اس کو لوئٹرنگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا میں گردش کرتا رہتا ہے یہ۔ تو وہ جتنے تھے وہ ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان پہ بھیجے گئے تھے۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ انہوں نے تباہ ہونا ہے، لیکن وہ تباہ کرنے کا جو مقصد تھا، ان کا کرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ جا کے جو آئرن ڈوم ہے اور ڈیوڈ سلنگ ہے وہ ان کے ساتھ انگیج ہوں۔ جب وہ ادھر انگیج ہوں گے تو پھر وہ اپنے جو ہائپر سونک میزائلز وہ پھینکیں گے۔ وہ انہوں نے ساتھ پھینکے اور ساتھوں کے ساتھ انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیے۔ وہ تو انہوں نے بھیجے تھے نمبر 1، اگین میں آڈینس کے لیے کر دوں کہ یہ لوئٹرنگ میونیشن تھا جو انہوں نے بھیجے تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے نشانے دے کے ان کو، کہ رینڈملی انہوں نے گھروں پہ نہیں کرنا تھا، اور وہاں پہ جا کے اگرچہ ان کو یہ نشانے دیے گئے تھے لیکن اس ویو سے دیے گئے تھے کہ انہوں نے نشانوں تک نہیں پہنچنا، ان کو ہوا میں مار گرا دیا جائے گا، لیکن جب ان کو مارا جا رہا ہوگا تو اس وقت ہمارے مسلس کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ بائی پاس کر کے ان کے ڈیفینس سسٹم کو ٹارگٹ سیٹ کریں، which actually happened۔ تو اب جس بیوقوف بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوئٹرنگ میونیشن کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے پھینک دیا اور انہوں نے اس پہ کیا انسان، پھر مسئلہ یہ ہے پھر اس کو سیریس لینا بھی پڑ جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہاں یہ بھی بدقسمتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یعنی آئرن ڈوم جیسے جس کے اوپر یہود کو فخر ہے، وہی تو ایک چیز ہے نا جس کے اوپر یہود کو سب سے زیادہ فخر رہا، اور وہ فخر ٹوٹا، وہ غرور ٹوٹا، اس کے لیے خدا نہ خاص اور حفیظہ اللہ کے الفاظ۔ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اس سے زیادہ انسلٹ اور بلاسفیمی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ باقی بلاسفیمی ہے تو دور کی بات ہے، اس سے بڑھ کر بلاسفیمس اور کون آدمی ہے پاکستان میں؟ اور مفتی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ تو بہت پرسائز اٹیک تھا کہ ایون کہ اسرائیل نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ کوئی شہری آبادی ٹارگٹ ہی نہیں تھا، جیسے کیسر بھائی نے کہا ہے کہ وہ شہری آبادی ٹارگٹ ہی نہیں تھی، اور وہ میتھ توڑنی تھی کہ جو لگ تھا کہ اسرائیل پہ کوئی اٹیک ہی نہیں کر سکتا، بھلے وہ سمبولک صحیح، لیکن ان کو ساروں نے مل کے الرٹ ہو کے پھر بھی ان کے میزائلز پہنچ گئے۔ تو جب انہوں نے اسی ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی، انہوں نے سب کو بتا دیا، یہ بتا دیا، تو بتا کے کہہ کے ماروں گا وہ والے سین کرا ہے انہوں نے، اور جب وہ بغیر کہہ کے ماریں گے تو سوچ لیں کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو میرے یہ تھی ان کا چیپٹر کریں کلوز۔ اب آ جائیں قیصر بھائی، انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ پیش کر دوں کہ کچھ لوگ جو اقامت دین کی بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے جو آلریڈی پڑوس ملک میں آپ کے اقامت دین کر چکے ہیں، یا ان مدارس کے پاس کہ جن کے پاس انفراسٹرکچر ہے اور جو اقامت دین کی نیت رکھتے ہیں۔ جی اس پہ میری بات ہوئی ہے ساحر ادیم صاحب سے، اور وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے، ہی از ولنگ ٹو ورک۔ بیسک دیکھیں ساحر ادیم صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ جیسے انجینئر صاحب کہنا کہ جو بھی بات مدرسے نے یا جو ریلیجس آرتھوڈاکسی نے کہنا ہے میں نے بائی ڈیفالٹ اس کے خلاف ہی جانا ہے، بھلے وہ کتنی بات بے خدا کیوں نہ ہو۔ ساحل الدین کا مسئلہ یہ ہے کہ ساحل الدین بلیوز کہ مدارس یہ کام کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ شکایت ہے۔ تو جو میری ان سے بات ہوئی تھی، میں نے اس میں حوالہ دیا تھا کہ کل مل ملا کے اس نظریے پہ تقریباً 700 سے زیادہ مدارس ہیں، 750 کے لگ بھگ، جو کہ ایکٹیولی چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے حصے کا وہ کام کریں اقامت دین کے لیے۔ نہیں وہ کرتے آج سے پہلے یا جب جو بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ ان کی اپنی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے دیر فور یہاں پہ شریعت نافذ ہے، اور بائیں لارج ان کو اس چیز پہ کہ مسئلہ بھی نہیں رہا۔ میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ مسئلہ تو ان کو نظر آنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر دن اس تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے اداروں میں، ایسے مدارس میں جو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں اس چیز پہ حکومت پہ پریشر بلڈ کرنا چاہیے، بینک میں سود ختم ہونا چاہیے، اور ہو بھی رہا ہے ابھی تک۔ یعنی کہ جتنا بھی ریکلیم کیا گیا ہے پاکستان سیکولرائزیشن سے، جس حد تک بھی کیا گیا، بھلے 1 انچ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بہرحال ہمارے علماء کا ایک کردار ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ انف نہیں ہے لیکن بڑھ رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ایسے اداروں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ وہ ان سے اختلاف اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ مولوی لوگ ہیں، مفتی لوگ ہیں اور مدرسوں والے ہیں، وہ اختلاف اس لیے رکھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک جو کیا ہے وہ کافی نہیں ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے یا ان کی قماش کے لوگوں نے کیا کہیں اقامت دین دنیا میں کسی خطے میں کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں اقامت دین کا کام ہوا ہے تو کیا اس کے پیچھے مدارس کا کردار نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا نا۔ دیکھیں میرا ہمیشہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مدرسے والوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا، ایک زمین کے ٹکڑے پر نمونہ پیش کر دیا کہ دیکھو یہاں دین ہم نے قائم کر دیا ہے، تو دوسرے زمین کے ٹکڑے پر بھی وہی کریں گے، اور آپ ان کو دن رات صلواتیں سنا رہے ہیں۔ بات یہ ہے نا، مسئلہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، اس میں ان کے اب میں ان کے کیا کہوں، میں ان کے دفاع میں یہ بات کہوں بیسیکلی وہ ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے، افغانستان میں ہوا جو ہے تو ہمارے کیوں نہیں کر رہے ہیں، کرنا چاہیے ان کو۔ اور میں ان کی اس بات سے کسی حد تک میں اتفاق رکھتا ہوں۔ اوبویسلی جو ان کا ایکسپریشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو غصہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے اگر کسی چیز پہ عامر حق صاحب کو کنونس کرنا ہے تو میرے پاس 2 آپشن ہیں کہ جناب عامر صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نوازا ہوا ہے اس سے فلاں فلاں فائدہ کیا جا سکتا ہے، آئیے ہمیں لیڈ کریں، اس لیے کہ آپ کے پاس 1400 سال کا ڈیٹا ہے، ہم زبردستی شریعت لے کے بھی آ جائیں لیکن شریعت کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے آپ کے پاس ہی ہے نا، ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اوے عامر حق ہو تو ایسا، تو وہ مطلب وائی وڈ یو ٹیک می سیریسلی؟ تو اصل ایشو جو ہے نا وہ ایکسپریشن کا ہے۔ وہ مجھے امید ہے کہ اقامت دین کی سوسائٹی میں اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے اوپر اقامت دین سے۔ ایک آدمی اگر ان اخلاقیات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو اس کو تو حق ہی نہیں ہے نا معاشرے میں اقامت دین کی بات کرنے کا۔ یہ تو بنیادی چیز ہے۔ آپ دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ابے اور تبے کر کے، اور آپ ایک یعنی حسن زن تو چھوڑ دیجئے، سوء زن میں مبتلا ہے کہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ آپ ان سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پوری برادری کو لان تان بھی کر رہے ہیں، لان تان بھی کرتے ہیں۔ نہیں کام ہے ان کا، یعنی آڈینس ہی اسی طریقے سے بلڈ ہو رہی ہے۔ تو دین آپ کی زندگی میں نہیں ہے، محض اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے، ہم آپ ہی کی بات کو دہرا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دے دینے کا اور حج کر لینے کا نام خالی دین نہیں ہے۔ دین میں جس طریقے سے اس کے سیاسی مسائل آتے ہیں کہ اخلاقیات دین میں نہیں ہے، کہ بات کرنے کا آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریقے سے بات کی تھی؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس طریقے سے کنونس کیا تھا؟ کیا لوگوں میں اس طریقے سے دعوت دی تھی؟ تو اگر آپ دین کو اپنی جسم کے اوپر 5 فٹ کے نافذ نہیں کر سکتے تو پھر معاشرے میں دین کے نافذ کرنے کی بات چھوڑ دیں۔ اٹس کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ۔ اس میں تو جانے بھی دیے مفتی صاحب، شامزئی صاحب، اسلم شیخ پوری، ایک لسٹ ہے جنہوں نے جانے دیے ہیں، ان کے کیس اسٹڈی پڑھ لیں، ان کو کیوں مارا گیا ہے، یہ پوری جانے دیے علماء نے، بالکل ایسے ہی موجود ہے یہ کیس اسٹڈی۔ اور ایسے ہی ہے کہ ابھی میں بھی یورپ میں رہتا ہوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، تبلیغ جماعت کے تھرو ہماری مساجد ہیں، کہیں نہ کہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ اقامت دینی ہو گئی نا، جو وہ بھی اسی تواتر سے چل رہا ہے۔ چاہے آپ میں یہاں یہ بات کر، سوری میں معذرت چاہتا ہوں فیصل بھائی، گو کہ مجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کا ٹائم آپ ہو چکا ہے، مگر یہ چونکہ کنکلوڈ ہو جائے بات، جی میں یہ کیسر بھائی بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی موجودگی میں، اور فیصل بھائی آپ کی موجودگی میں، اور بصالت بھائی آپ کی موجودگی میں، باقی تو اپنے بھائی ہیں کس اعتبار سے، آپ بھی اپنے بھائی ہیں، مگر یہ جو میں بات کرنے لگا تھوڑی سینسیٹیو بات ہے،
تو میں اس لیے آپ لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں نیشنلزم کی بو آ رہی تھی مجھے اس جملے میں. نہیں بلکہ اس میں سے اینٹی نیشنلزم کی بو آ جائے گی. وکالت بھائی تو میرے اس لیے میں نے انشاءاللہ عامر بھائی تو اسی لیے میں نے پہلے ان سے معذرت کر لی. وہ بات یہ ہے ساحل ندیم صاحب کو, یا ان کا میں نے نام لے لیا, یا ہمارے انجینئر بھائی صاحب کو اس چیز کا شاید تاریخ کا یہ اندازہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ. آواز غائب, آواز چلی گئی. میری آواز آ رہی ہے؟ سوری اب آئی ہے جی. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ آگے بولیں. ہاں میں یہ بات کر دیتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی طبقے نے صحیح معنوں میں تحریکی طور پر نتھ ڈالی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر اقامت دین کے لیے ایکسٹریم پریکاشنری سٹیپس بھی لینے پڑے تو وہ مدارس کی عوام لیتی رہی ہے. 50s میں بھی دیکھا گیا ہے, 70s میں بھی دیکھا گیا ہے, 90s میں بھی دیکھا گیا ہے, مشرف کے دور میں بھی, اور آگے بھی دیکھا گیا ہے. ویئر ایز یہ جو جن جگہوں پر جا کر, ہاں ٹھیک ہے ہم ایک ووٹ بینک کریٹ کر سکتے ہیں, ایک نریٹو کریٹ کر سکتے ہیں, ایک میسج کو ہم اویئر کر سکتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان کی قربانیاں دیں, جو تختہ دار پر لٹکے, جنہوں نے جیلیں برداشت کی, جنہوں نے فاقے کاٹے, جنہوں نے پس زندان زندگیاں گزاری, وہ وہی لوگ تھے. اور میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے چہروں پر داڑیاں بھی نہ ہوئیں مگر بچپن سے ماؤں نے گتھی کے اندر یا لقموں کے اندر اسلام اور ایمان اور توحید اور جذبہ اسلام کو پرو کر کھلایا تھا نا, تو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں پس زندان گزاری ہیں, آدھی آدھی زندگیاں. آغا شورش کاشمیری کا نام کس کو نہیں پتا؟ اس آپ کی آواز عامر بھائی پہ چلی گئی. آغا شورش کاشمیری سے اس کے بعد کچھ آواز جی تو آغا شورش کاشمیری صاحب, آپ ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتاب ہے, اس پر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جو تحریک کے لیے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری آواز کٹ رہی ہے, بڑی معذرت چاہتا ہوں, بات اتنی ہی اہم ہے مگر آواز کٹ رہی ہے. مگر میں یہ عرض کرنا صرف چاہتا تھا, اس بات کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ تھی کہ اگر واقعتاً یہ ہمارے بھائی اقامت دین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو مدارس کو ساتھ لیے بغیر یہ سلسلہ اور یہ تحریک نہیں چل سکتی. یہ نہ تاریخ کے اندر چلی ہے, نہ مستقبل میں کبھی چل پائے گی. ساتھ لے کر چلنا, ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے کہ بہت سی چیزیں ریفارمز کرنی پڑیں گی, بہت سی چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدارس کے سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, ایز اٹ از چل پڑیں. تو چھوڑی سی چھان پٹک کے بعد, تھوڑی سی بہتری کے بعد تحریک کا آغاز کیا جا سکتا ہے اقامت دین کا, جو اس وقت اشد ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہاں میں پاکستان کی پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں, اس وقت کے طور پر کوئی مذہبی تحریک اقامت دین کے لیے ایک تھرڈ پاور کے طور پر اترے, کیونکہ نیشنل لیول پر لیڈرشپ کا ویکیوم پیدا ہو چکا ہوا ہے. جو پولیٹیکل اس وقت حالت بنی ہے, میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں, میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری پڑی ہے طوائف تماشبینوں میں. اس وقت جو حالت سیاسی پس منظر پر آپ کو نظر آ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ ایک اقامت دین کی تحریک کا آغاز کریں مل بانٹ کر. یہ بہت اچھا موقع ہے جو ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن. یہ فیصل احمد بھائی, ہاں بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے. اچھا, اب لاسٹ کالر ہے, چونکہ یہ پچھلی اسٹریم میں بھی آئے تھے اور آ نہیں سکے تھے لاسٹ میں ان کو پھر لے رہا ہوں, انہوں نے دوبارہ یہاں پہنچے, انڈین نام سے رشی بھاردواج. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک جی. میں معافی مانگنا چاہوں گا, تھوڑے سے میرے نیٹ ورک میں آج ایشو آ گیا تھا, اس لیے ڈراپ ہو گیا تھا. نو پرابلم. اسٹریم کافی لمبی ہو گئی ہے تو پھر میں نیکسٹ ویک یا پھر بعد میں آتا ہوں کبھی. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے. اوکے, تو چلیں جی. عامر بھائی بڑے تاخیر سے آئے آپ, اور قیصر بھائی بھی بہت دیر میں آئے, لیکن چلے آپ حضرات کی موجودگی, پھر عاصم بھائی بھی تھے اور بقیہ احباب, بصارت بھائی, عاطف بھائی اور اکنالج اسلام, سب کی موجودگی سے بڑا فائدہ ہوا. بارک اللہ فیکم. حضرت ایک بات کہنی تھی, بڑی معذرت بھی اور بہت بہت جی. عاطف ریان, کمنٹ میں لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت جو ہے وہ آندھی کے جیسے آتے ہیں, طوفان کے جیسے چلے جاتے ہیں. تو بھیا آج جو ہے حضرت آدھا گھنٹہ لیٹ ہو کے جا رہے ہیں,
جی آپ لوگ 24 منٹ میٹر جو ہے 24 منٹ اوپر چل گیا, زیادہ چارج لگے گا. ٹھیک ہے, تو چلیں, جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.